مدینے جانے کے لیے مدینے جانا پڑے گا، اور مدینے والے تک جانے کے لیے کہیں نہیں جانا پڑے گا۔ ہاں، فیض آباد میں لبیک کا نعرہ لگانا پڑے گا۔ ادھر مدینے کا شہنشاہ، ختم نبوت کا تاجدار، دونوں باہیں پھیلا کے اپنے سینے سے لگا رہا تھا خالد حسین غزنوی کو بھی اور ان کی پوری جماعت کو بھی، جو حضور کی عزت و ناموس پر کٹ مرنے کا وعدہ کرنے مینار پاکستان حاضر ہوئے۔ یہ احسان ہے امیر المجاہدین کا اہل سنت پر، قیامت تک اہل سنت اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ سپرنٹینڈنٹ ہو، ڈپٹی ہو، کوئی بھی بلا ہو، جب بھی کسی نے پوچھا مولوی کیڑے پرچے سے، میں نے سینہ تان کے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ اب دنیا دیکھے گی، اب ہر کوئی آئے گا تو بابا خادم کے دروازے پر، اور آنا شروع ہو گئے نہیں۔ اپنے پیو دادے دی قبر دے کدی پھل نہیں پائے ہوں گے، بابے دی قبر دے آگے پھل پہ پاتے۔ ہمیں نہ کسی اتحاد کی ضرورت ہے، نہ کسی کی، ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم علامہ خادم حسین غزنوی کا فیض عام تر فرمائے، اور ان کے مشن پر ان کی اولاد، ان کے خدام تحریک لبیک یا رسول اللہ قیامت تک رواں دواں رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ کے سرتاب قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہیں یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا یا رسول اللہ، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ غوث اعظم، غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد۔ سنیم نعرائے یا غوث اعظم می زنم، دمزہ شاہ احمد رضا خان، دمزہ شاہ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ بڑی 11ویں شریف کے ماہ مبارک میں اور عرس امیر المجاہدین علامہ خادم حسین غزنوی علیہ رحمہ کی نسبت سے آج کی اس خوبصورت باوقار محفل میں حاضری نصیب ہوئی۔ اللہ کریم شرف قبول عطا فرمائے۔ محفل کے میزبان حضرت مولانا مفتی عمر صاحب قبلہ سیالوی وزیدہ شرف ہوں، اور ان کے پہلو میں بیٹھے ہوئے حضرت مولانا علامہ نوید چشتی صاحب ہمارے پرانے دوست ہیں، کئی سال سے حضرت کے ساتھ محبت اور تعلق ہے، اور دیگر علماء جو اسٹیج کی زینت بنے، ابھی صاحبزادہ صاحب ان کے اسماء گرامی لے رہے تھے، اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے دیگر خصوصی مہمان، اور آپ سب، اللہ کریم ہماری جھولیاں غوث اعظم کہ در دولت کی خیرات سے بھر دے۔ جو غوث اعظم تک پہنچا وہ رسول اعظم تک پہنچ گیا، اور جو رسول اعظم کے قدموں میں جا پہنچا وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ کا منظور بن گیا، کیونکہ باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
رب نے کوئی دوسری جگہ بنائی ہی نہیں کہ جہاں جا کر پناہ لی جائے. ایک ہی پناہ گاہ ہے پوری کائنات میں، اور وہ ہے آمنہ کے لال کی چوکھٹ، وہ ہے در مصطفیٰ. آگے بڑھنے سے پہلے میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کے ان شیر دل جوانوں کو بھی داد و تحسین پیش کرنا چاہوں گا، جنہوں نے اس محفل شریف کو سیکیورٹی فراہم کی اور حسن نظامت کے جوہر دکھائے. اور ساتھ ہی توصیف میاں کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ مفتی صاحب قبلہ کے دست راست ہیں اور دینی مساعی میں ان کے شانہ بشانہ کام کرتے ہیں. اللہ کریم سب کو جزی عطا فرمائے. کیا کہا سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے؟ کن کا نام لیا میں نے؟ کن کا نام لیا؟ کن کا نام لیا؟ ان کا علم بھی اعلیٰ، ان کا عمل بھی اعلیٰ، ان کے ابا بھی اعلیٰ، ان کے دادا بھی اعلیٰ، ان کی اولاد بھی اعلیٰ، ان کا مسلک بھی اعلیٰ، ان کا مشرب بھی اعلیٰ، اور رب کی دین ہے ان کا ہر ایک غلام بھی اعلیٰ. اعلیٰ حضرت بابا جی قبلہ خادم حسین رضوی امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ نے مینار پاکستان لاکھوں کے مجمع میں جس وارفتگی، شیفتگی اور جس عشق و جنون میں یہ نعرے لگوائے. کون سے نعرے؟ عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. 2 لمحے پہلے بابا جی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگوا رہے تھے. مینار پاکستان بھی جھوم رہا تھا حضور کا نام سن کر، اور مینار پاکستان کا وہ سارا احاطہ، وہ سارا باغ، ایک ایک بوٹا، ایک ایک پتا جھوم رہا تھا رسول پاک کے نام پر. صرف مینار پاکستان اور اس کا باغ ہی نہیں، پورا شہر لاہور جھوم رہا تھا رسول اللہ کے نام پر. ادھر داتا گنج بخش اپنے دربار عالی شان سے سر اقدس بلند کر کے وہ نظارہ دیکھ رہے تھے اور بابا خادم حسین رضوی کو دعائیں دے رہے تھے. ان لاکھوں مشتاقان رسول کو دعائیں دے رہے تھے. ادھر بغداد کا شہنشاہ، ولیوں کا دولہا بغداد سے دعائیں بھیج رہا تھا. ادھر نجف اشرف میں ولایت و امامت کا تاجور علی دعائیں بھیج رہا تھا. ادھر کربلا کا شہید اپنی رضائیں بھیج رہا تھا. ادھر مدینے کا شہنشاہ، ختم نبوت کا تاجدار دونوں باہیں پھیلا کے اپنے سینے سے لگا رہا تھا خادم حسین رضوی کو بھی اور ان کی پوری جماعت کو بھی، جو حضور کی عزت و ناموس پر کٹ مرنے کا وعدہ کرنے مینار پاکستان حاضر ہوئے. جس شیفتگی، وارفتگی، عشق و جنون کے ساتھ بابا جی خادم حسین رضوی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے، اسی آہنگ میں، اسی ترنگ میں، اسی لگن میں، اسی پھبن میں متصل یہ نعرہ بلند کیا بابا خادم حسین رضوی نے، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ. کیوں؟ میرا بابا خادم رضوی بتا گیا کہ ہمیں لبیک یا رسول اللہ تک پہنچانے والا بریلی کا بابا احمد رضا ہے. ہمیں محبت رسول کا جام پلانے والا بریلی کا بابا احمد رضا ہے. ہمیں نبی کا پروانہ، دیوانہ، مستانہ بنانے والا بریلی کا بابا احمد رضا ہے. ہمیں نام نبی پر سر بھر کی بازی لگا دینے کا جذبہ دلانے والا بریلی کا بابا احمد رضا. یہ احسان ہے امیر المجاہدین کا اہل سنت پر. قیامت تک اہل سنت اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے کہ بابا خادم رضوی رحمت اللہ علیہ
لاکھوں کے مجمع میں کروڑوں دلوں پر یہ نقش جما گیا، یہ نشان ثبت فرما گیا کہ مسلک کی بات ہوگی تو احمد رضا کا نام لیا جائے گا، مشرق کی بات ہوگی تو احمد رضا کا نام لیا جائے گا، عشق رسالت کی بات ہوگی تو احمد رضا کا نام لیا جائے گا۔ صدیق اکبر کی عظمت کا خطبہ ہو، عمر فاروق اعظم کی شان کا خطبہ ہو، عثمان غنی پیکر شرم و حیا کی رفعت کا خطبہ ہو، مولا علی کی اعلیٰ مرتبت کا خطبہ ہو، حسن کی سیادت کا خطبہ ہو، حسین کی شہادت کا خطبہ ہو، عبد القادر جیلانی کی غوثیت کا خطبہ ہو، کوئی جہت ہو دین کی، کوئی پہلو ہو دین کا، کوئی زاویہ ہو دین کا، ہر جہت پر، ہر زاویے پر، ہر پہلو پر احمد رضا کے نام کی مہر سب رب نے کر دی ہے۔ اب دین کی قبولیت کا مدار مسلک امام احمد رضا پر ہے۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ تو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ باخدا خدا کا یہی ہے در۔ کیا کہا؟ بولو۔ آپ مدرسے میں بیٹھے ہو، مدرسے میں آنے والا سبق پڑھا کرتا ہے یا سبق پڑھایا کرتا ہے، یہ ادنا سا قادری رضوی فقیر، میں اپنے آپ نو آپو سگے تاج شری آکھنا، آج میرے پتر نے پرے مجمج منو سگے تاج شری آکھیا، ابھی بچہ تقریر کر رہا تھا تو میرے شعر پڑھنے لگا تو اس نے کہا سگے تاج شری آ، مجھے بڑی خوشی ہوئی، الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ کیا بات عرض کر رہا تھا کہ مدرسے میں آنے والا یا پڑھتا ہے یا تو یہ سگے تاج شریعہ آج آپ کو پڑھا رہا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں تو پڑھیں باخدا خدا کا باخدا خدا کا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی قسم اللہ کی رحمت کا دروازہ یہی ہے، اللہ کی قسم اللہ کی ہر نعمت کا دروازہ یہی ہے، اللہ کی قسم اللہ کے جود و کرم کے ملنے کا دروازہ یہی ہے، اللہ کی قسم توحید باری تعالیٰ کے جھام کے ملنے کا دروازہ یہی ہے، اللہ کی قسم دین و ایمان ملنے کا دروازہ یہی ہے، اللہ کی قسم بخشش و غفران ملنے کا دروازہ یہی ہے، اللہ کی قسم ذات رحمان کے ملنے کا دروازہ بھی یہی ہے۔ باخدا خدا کا باخدا خدا کا آپ صحیح نہیں پڑھ رہے۔ پھر آپ کے مدرسے کا نام ہے دارالعلوم جامعہ زین العابدین، کیا نام ہے مدرسے کا؟ نام بتاتا ہے کہ اندر کام کیسا ہوگا، نام سے کام کا پتہ چلتا ہے، تو جن کا نام ہی زین العابدین کے نام پر ہے ان کا کام کتنا پاکیزہ ہوگا۔ کون ہے یہ زین العابدین جن کا نام لکھا ہے؟ پتہ ہے آپ کو زین العابدین کون ہے؟ امام حسین کے بیٹے، شہید کربلا کی امانتوں کے امین، مصطفیٰ کے حسن و جمال کے امین، بطول زہرا کی طہارت کے نزاہت کے پاکیزگی کے امین ہیں، مولا علی کی ولایت کے امین ہیں، صدیق اکبر کی صداقت کے امین، فاروق اعظم کی عدالت کے امین ہیں، عثمان غنی کی شرم و حیا اور سخاوت کے امین ہیں، قرآن کے امین ہے زین العابدین۔ حج کا موقع تھا، وقت کا بادشاہ بھی کھڑا ہے بیت اللہ شریف کے سامنے، حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتا ہے، لاکھوں پروانے ہیں اس شمع پہ قربان ہونے کو آئے ہیں، کون کس کو رستہ دیتا ہے وہاں پہ؟ پروانے جیسے شمع پہ گرتے پڑتے مرتے قربان ہوتے ہیں، یہی عالم بیت اللہ شریف میں دیکھنے کو ملتا، کوئی دیوانہ وار اس کے چکر لگا رہا ہے، کوئی پروانہ وار حجر اسود پہ منڈلا رہا، وقت کا بادشاہ کھڑا ہے، وزیر اعظم کھڑا ہے،
سپاہ سالار اعظم کھڑا ہے، محافظوں کا دستہ کھڑا ہے، لیکن ان لوگوں کو پرواہ ہی نہیں بادشاہ ہے یا وزیر اعظم ہے۔ ہر کوئی اپنے رب کی محبت میں، رسول پاک کی یاد میں گم ہے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، یہاں آپ کی حکومت نہیں ہے، یہاں کوئی آپ کی بات نہیں مانے گا۔ اسی اسنا میں داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے، کون فرماتے ہیں؟ سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں اسی اسنا میں امام زین العابدین تشریف لے آئے۔ سنیو سبحان اللہ، کون تشریف لائے؟ کون تشریف لائے؟ اللہ کرے ہماری زندگیوں میں وہ ساعت بھی آئے کہ ہم تڑپ کر مچل کر یہ کہیں کہ امام زین العابدین تشریف لائے۔ مہکتی ہوئی زلفیں، چمکتا ہوا چہرہ، نور لٹاتی ہوئی دستار، سینہ اقدس پر جبے کی بہار، چلنے میں علوی وقار، نگاہیں جھکانے میں محمدی شرم و حیا کے انوار، ہر قدم پہ زمین و آسمان قربان ہونے کو تیار۔ یہ ہیں حسن کا شاہکار امام زین العابدین، تشریف لائے اور رافضیوں کو بتاؤ، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ سیدنا امام زین العابدین جیسے ہی مطاف میں قدم اقدس رکھا، آپ کی زلفوں سے اٹھتی ہوئی خوشبو، آپ کے چہرے سے چمکتے ہوئے انوار کی تابانی ہر طرف چھا گئی۔ ہر حاجی، ہر طواف کرنے والا، حجر اسود کو چھونے والا، ہر کوئی پلٹ پلٹ کے دیکھنے لگا۔ بیت اللہ کا طواف ہو رہا تھا، زین العابدین آگے جسم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، نگاہیں اور دل زین العابدین کا طواف کر رہے ہیں۔ امام زین العابدین صلی اللہ علیہ جدہ علیہ وسلم، ان کی شان، ان کے تو قدموں میں پڑے ہوئے نالین کی شان 100 مرتبہ جنت بھی قربان ہو جائے تو بیان نہیں کر سکتے۔ ان کے بہت بعد ان کے نواسے جن کا نام ہے عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، عرش اعلیٰ کی قندیل نورانی، عرش کی نہیں رسول اللہ کے قصر نبوت کی قندیل نورانی، میرے غوث سمدانی۔ ان کے بارے امام احمد رضا نے کہا، امام احمد رضا نے غوث اعظم کے بارے یہ کہا، غوث اعظم کے بارے امام احمد رضا کا یہ ارشاد سن کے پھر دل سے پوچھنا میں زین العابدین کے بارے کیا کہوں، میں امام زین العابدین کے حضور کیا عرض کروں؟ یہ تو غوث پاک کی شان ہے، تو امام زین العابدین، جہاں غوث اعظم بھی ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑے ہیں۔ کیا کہا غوث اعظم کے بارے امام احمد رضا نے؟ فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کہ قیامت تک ہر قطب، ہر غوث، ابدال کی جماعت، افراد کی جماعت، اوتاد کی جماعت بیت اللہ کا طواف کرتی رہے گی۔ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، آگے کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبے پہ نثار، اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبے پہ نثار، میرا پیرا دستگیرہ حسنی شہزادیہ، حسینی شہزادیہ احمد رضا کہتے ہیں غوث پاک آپ کی عظمت میں کیا بیان کروں، اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبے پہ نثار،
شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا، شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا۔ یہ غوث پاک ہیں، تو غوث پاک جن کی گود میں، جن کی صلب میں آئے، تو ان حسنی حسینی آباء و اجداد کی شان کیا ہوگی، اس امام زین العابدین کا مرتبہ کیا ہوگا۔ کیا عرض کیا میں نے؟ امام زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم ادھر مطاف پاک میں قدم اقدس رکھا، ادھر طواف کرنے والے ٹھہر گئے، حجر اسود کو چومنے والے ٹھہر گئے، رب کے آگے جھکنے والے ٹھہر گئے۔ ہر دل میں یہ صدا گونجی کہ محمد کا بیٹا آ گیا، فاطمہ کا نور نظر آ گیا، علی کے حسن و جمال اور ولایت کا پیکر آ گیا، شہید کربلا کا دل بھر آ گیا، زین العابدین آ گیا۔ سب نے نگاہ اٹھا کے امام زین العابدین کو دیکھا، مرحبا بکا یہ اپنا رسول اللہ کے نعرے گونجنے لگے، لبیک اللہم لبیک کی صداؤں میں مرحبا بکا یا ابن رسول اللہ اور رسول پاک یا قدرات لکھا سلام، یہ سرائیں بلند ہونے لگیں۔ وہ ہزاروں ہزار حاجی جو طواف میں مشغول تھے، بیت اللہ کے بوسے میں مشغول تھے، ہاتھ باندھ کے دو رویا کھڑے ہو گئے۔ صحن حرم سے لے کر مطاف، مطاف سے لے کر حجر اسود تک روش بن گئی، اور اس روش نے اور ان دو قطاروں نے اعلی حضرت کا یہ شعر یاد کرا دیا کہ دو رویا قدسی پرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے۔ امام زین العابدین باد صبا کا جھونکا بھی ان کے دامن سے نکہت کی خیرات مانگتا ہے، سورج کی طلعتیں بھی ان کی چوکھٹ سے ضیائیں مانگتی ہیں، چاند کی چاندنی بھی بھکارن ہے تو میرے نبی کے شہزادوں کی طلعت کی بھکارن ہے۔ امام زین العابدین خرام ناز فرماتے آگے بڑھے، حجر اسود کو چوما اور بیت اللہ کا طواف شروع فرمایا۔ اب آگے آگے زین العابدین ہیں، پیچھے سارے حاجی چل رہے، شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا۔ بادشاہ کو نہیں پتا تھا یہ شہزادہ کون ہے، وزیر اعظم کو پتا تھا۔ بادشاہ نے کہا من ہوا، کون ہے یہ؟ میں 3 بر اعظموں کا بادشاہ ہوں، بغداد سے لے کر صومالیہ تک، بغداد سے لے کر چین تک، بغداد سے لے کر ہندوستان تک، بغداد سے لے کر انڈونیشیا تک، بغداد سے لے کر اسپین تک میری حکومت کا پرچم لہرا رہا ہے، لوگوں نے مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ یہ کون آیا؟ اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پیا، گھٹاواں نور برساون فضاواں مسکرا۔ یہ کون ہے؟ وزیر اعظم کو پتا تھا، ڈبو سی نا، ہدی شکل ویکھو تھکن بھی نہیں جی کرتا۔ زلیل نے بکواس کی تھی جدو علامہ خادم رضوی رحمت اللہ علیہ رہا ہوئے نا، بکیا سی ٹی وی تے آ کے کہ خادم حسین رضوی کے رہا ہونے سے مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، رب چاہے تنو ہمیشہ دکھ ہی رہنا، تیرا کلیجہ ساڑھا ہی رہ رہا ہے۔ کہنے کا لا ادری من ہوا، پتہ سی وزیر اعظم کہ کون شہزادہ ہے، کہنے کا بادشاہ سلامت میں نہیں پتا، پتہ نہیں کون ہے۔ کولی ایک شاعر کھڑا سی فرزدک، انہیں کیا چبلے جی یہ تینوں نہیں پتا کون ہے، میں دساں کون ہے؟ بادشاہ نے کہا ہاں ہاں بتا کون ہے۔ فرزدک شاعر نے کشف المحجوب میں
ایک پورے صفحے یا 1.5 صفحے پر یہ قصیدہ موجود ہے جو اس عظیم شاعر نے فی البدیع امام زین العابدین کی شان میں کہہ دیا. بعض نے کہا ہاں ہاں بتا کون ہے یہ؟ اس نے یہ نہیں کہا ہوا ابن زین العابدین، ہوا زین العابدین ابن سیدنا الحسین، یہ نہیں کہا. اس نے کہا یہ وہ ہیں کہ کائنات ان کے در کے ٹکڑوں پہ پلتی ہے، یہ وہ ہیں حسن اپنی رعنائیوں سمیت ان کی گلی میں جادو کشی کرتا ہے، یہ وہ ہیں دینے پہ آئیں تو سلطنتیں بادشاہتیں دے دیا کرتے ہیں، یہ وہ ہیں بخشنے پہ آئیں تو بڑے بڑے اسیاں شیاروں کو جنت میں پہنچا دیا کرتے ہیں، یہ وہ ہیں سیادت ان پہ ناز کرتی ہے، یہ وہ ہیں امامت ان کو سلام کرتی ہے، یہ وہ ہیں کونین کی سر بلندی ان کی چوکھٹ پہ جھک کر کورنش بجا لاتی ہے. اس طرح اشعار پڑھتے 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 آخر میں کہا اب سن ان کا نام کیا ہے. یہ ہیں علی کے پوتے، یہ ہیں زہرا کی آنکھوں کے تارے، یہ ہیں حسین پیارے کے فرزند، دل بند ارجمند امام زین العابدین، جو زمینوں کے بھی مالک ہیں، جو آسمانوں کے بھی مالک ہیں، جو کونین کے مالک ہیں، یہ وہ زین العابدین ہیں. اب بادشاہ کی اوسان خطا ہو گئی. پہلے تو وہ قصیدہ سنتا رہا نا. امام احمد رضا کے پاس بھی ایک بادشاہ کے وزیر آئے تھے، ریاست نان پارا نے اپنے مشیروں کو وزیروں کو بھیجا کہ احمد رضا کو کہو ہمارا قصیدہ لکھے، اتنا سونا دیں گے، اتنی چاندی دیں گے، یہ دیں گے، وہ دیں گے. تو اعلیٰ حضرت نے ان کی بات سن کے پورا قصیدہ کہہ دیا فی البدیع برجستہ. کس کی شان میں؟ بادشاہ کی شان میں نہیں، تاجدار ختم نبوت کی شان میں پورا قصیدہ کہا. اور آخر میں کہا کرامت ہے اہل دبل رضا. اعلیٰ حضرت میں بوتھی تکی وہ اپنی، مینو سونا دینا ہے، مینو چاندی دیونا ہے، مینو دولت دیونا ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی فرماتا ہونا ہے بچے لگ دیو پترو. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے فرمایا کرامت ہے اہل دبل رضا کہ میں بادشاہوں کے قصیدے لکھوں، میں دولت مندوں کی تعریفیں کروں، میں قلم اٹھاؤں دنیا کے بادشاہوں کی مدح و توصیف میں. فرمایا پڑے اس بلا میں میری بلا، میری جوتی بھی نہیں ان کی تعریف و توصیف کر. سرکار بڑی دولت ملے گی، بڑی جاگیر. فرمایا میں دیکھتا بھی نہیں ان دولتوں جاگیروں کو. تو سرکار یہ مدرسہ کیسے چلے گا، مسجد کیسے چلے گی، تحریک لبیک یا رسول اللہ کیسے چلے گی؟ بڑے خرچے ہیں، بڑے خرچے ہیں. اور دولت کتوں آئے گی؟ جو جواب احمد رضا نے دیا تھا ٹی وی اینکرز کے سامنے، وہی جواب میرے باب خادم نے دیا. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. سب تو پہلا یہ سوال کرتے ہیں پیسہ کتوں آندا، دولت کتوں آندی. اعلیٰ ذکر لوگ اس کا دولت کتوں آئے گی؟ فرمایا میں گدا ہوں اپنے کریم کا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. فرض تک نے جب آخر میں سیدنا امام زین العابدین کا نام اقدس لیا، اب بادشاہ کا کلیجہ پھٹا، کیونکہ ان کو پتہ تھا خلافت تو ان کی ہے، حکومت تو ان کی ہے، سب کچھ تو ان کا ہے، ہم ایسے ہی براجمان ہیں، سب کچھ تو اس گھر کا ہے. اس لیے سادات کو ہمیشہ ستایا گیا، ائمہ اہل بیت کو ہمیشہ ستایا گیا، ان کو شہید تک کر دیا گیا ظلم و ستم کے ساتھ. ظالموں تم دنیا کی بادشاہت کے لیے فاطمہ کے بیٹوں کو ذبح کر دو، تمہیں پتہ ہی نہیں عرش پہ بھی ان کی حکومت ہے، فرش پہ بھی ان کی. یہی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں، بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں،
گلاب کے پھول سے زیادہ نازک جسم، اور ہتھکڑیاں اور بیڑیاں چلتے چلے جا رہے ہیں۔ دمشق میں پہنچے، یزید کے دربار میں جلوہ گر ہوئے۔ یزید کا بیٹا سامنے آیا، بات چیت کرنے لگا کہ نوبت بجی، دھم دھم دھم۔ یزید آنے لگا تھا نا، بادشاہ تھا۔ جب نوبت بجی تو یزید کے بیٹے نے کہا حسین کے بیٹے کو، علی، آپ کا بھی نام علی ہے نا، علی تمہیں پتہ یہ کس کی نوبت بج رہی ہے؟ فرمایا کس کی بج رہی ہے؟ کہا یہ، اس نے اپنے آپ کو کہا کہ یہ میرے باپ کی نوبت بج رہی ہے، یہ تیرے باپ کی نوبت نہیں ہے۔ اس ذلیل نے زخموں پہ نمک چھڑکا نا، کہا یہ میرے باپ کی نوبت ہے، تیرے باپ کی نوبت نہیں۔ ذلیلہ دے منہ تے لگی رہی نہیں ہوتا، آپ خاموش رہے۔ 2 لمحے نہیں بیتے، نماز کا وقت ہوا۔ دمشق کی جامع مسجد کے مینار پہ کھڑے ہو کے شامی لہن میں مؤذن نے اذان پڑھنا شروع کی۔ پورے بغداد، پورے دربار پر سکوت طاری ہو گیا۔ جب شامی لہن میں مؤذن پہنچانا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، جب شامی لہن میں مؤذن نے یہ کہا تو دمشق پورا لرز اٹھا۔ امام زین العابدین نے گرج کر کہا، اور یزید کے بیٹے، سنتا ہے مؤذن کیا کہتا ہے؟ کہا سنتا ہوں۔ کہا کیا کہتا ہے؟ کہا مؤذن کہتا ہے محمد الرسول اللہ۔ کہا سن، یہ میرے باپ کی نوبت ہے، تیرے باپ کی نوبت نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ سیدنا امام زین العابدین جن کے نام کے مدرسے میں آ بیٹھے۔ اب جب بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس شاعر نے امام زین العابدین کا قصیدہ پڑھا، ان کی عظمت کا خطبہ پڑھا، اور سینہ تان کر اہل بیت کی شان کا خطبہ پڑھا، بادشاہ بڑا تڑپا۔ اس نے کہا گرفتار کر لو اس کو، گرفتار کر لو اس کو، کیا جرم ہے اس کا؟ ہم سے بھی پوچھا کہ یہ جیلوں میں مولوی کس پرچے میں آئے ہو؟ جب بھی سپرنٹینڈنٹ ہو، ڈپٹی ہو، کوئی بھی بلا ہو، جب بھی کسی نے پوچھا مولوی کیڑے پرچے سے، میں نے سینہ تان کے کہا لبیک یا رسول اللہ کا پرچہ ہے، لبیک یا رسول اللہ کا پرچہ ہے۔ تو بادشاہ نے فرزدق کو کہا تو بڑا حامی ہے اہل بیت کا، بڑی باتیں کرتا ہے، تجھے پتہ نہیں میں کون کہا؟ میں جانتا ہوں تجھے، اسی لیے تم اہل بیت کی عظمت کا پرچہ لے رہا ہوں۔ کہا گرفتار کر لو اس کو۔ کہا کر لو گرفتار۔ حضور کی آل کے نام پہ ہتھ کڑیاں لگیں، اور کیا چاہیے؟ پھر روٹین کی جیل میں بھی نے ڈالا، پہاڑوں میں ایک خطرناک اندھیرے قلعے کی جیل کے تہہ خانے میں جا کے پھینک دیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک خادم کے ہاتھ 1000 دینار اس قلعے کی جیل کی اس کوٹھری میں بھیجے۔ فرمایا اس کو کہنا ابھی یہ رکھ لو اور بھیجیں گے۔ تم نے ہماری خاطر جیل کو سینے سے لگایا، بیڑیاں اور ہتھکڑیاں پہنی، حضور کے بیٹوں کی خاطر، حضور کی آل کی خاطر۔ یہ بھی تو حضور کی ناموس ہے نا۔ امام حسین کی عظمت کی بات کرنا یہ بھی عزت و ناموس رسالت ہے۔ صدیق اکبر کی عزت و ناموس کی بات کرنا یہ بھی عزت و ناموس رسالت ہے۔ فاروق اعظم کی شان کی بات کرنا یہ بھی عزت و ناموس رسالت ہے۔ عثمان غنی کی شرم و حیا کو سراہنا یہ بھی عزت و ناموس رسالت ہے۔ مولا علی کی علو مرتبت کو بیان کرنا یہ بھی عزت و ناموس رسالت کی علامت ہے، دلیل ہے۔ کیوں؟ یہ حضور کے نمائندے ہیں، یہ حضور کے ترجمان ہیں، یہ حضور کے سفیر ہیں، یہ حضور کے مظہر ہیں۔ رب سے قرآن لے کر حضور نے ان کو دیا، انہوں نے قیامت تک امت تک پہنچا دیا۔ فرزدق اس خادم کو کہنے لگا یہ نذرانہ، یہ جو خزانہ حضور کے گھر سے آئے نا، میرے لیے حضور کے بیٹے نے بھیجا ہے، یہ واپس لے جا
میری طرف سے امام زین العابدین کے قدم چوم کر عرض کرنا کہ میں آپ کا خاندانی نوکر غلام ہوں۔ امام محمد رضا نے کہا نا، میں خانہ زادے کہنا ہوں صورت لکھی ہوئی، بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے۔ کام کو کہہ دینا میری ماں بھی آپ کے در کی کنیز ہے، میرا باپ بھی آپ کے در کا غلام ہے۔ میں نے یہ ہزاروں دینار لینے کو آپ کا قصیدہ بادشاہ کے سامنے نہیں پڑھا، اور بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سینہ تان کر میں نے آپ کی شان کا جو خطبہ پڑھا ہے وہ روپے اور پیسے لینے کے لیے نہیں پڑھا۔ آپ قبول فرمائیں، مجھے آپ کی دعا چاہیے، کل قیامت کے دن میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے نانا جان کے پاس لے جانا۔ خادم نے آ کر یہ سب عقیدت کی باتیں کی، امام زین العابدین نے اور درہم و دینار ڈال دیے۔ فرمایا جا اس کو کہ ہم راضی ہیں اس بات میں اگر تو یہ ہمارا تحفہ قبول کر۔ یہ عظیمت کی باتیں، یہ جرأت کی باتیں، یہ غیرت کی باتیں، یہ غوث اعظم کے مشرب کی باتیں، یہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کی باتیں آج ہم تک جس ہستی نے پہنچائیں ان کا نام ہے خادم حسین رضوی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم علامہ خادم حسین رضوی کا فیض عام تر فرمائے، اور ان کے مشن پر ان کی اولاد، ان کے خدام تحریک لبیک یا رسول اللہ قیامت تک رواں دواں رہے۔ کوچو بازار، گلشن و گلزار، کوہ و دمن، ارض و سما، شرق و غرب گونجتے رہیں لبیک یا رسول اللہ کی صداؤں سے، تاجدار خط نبوت زندہ باد کے نعروں سے، من سب نبی فاقتلوہ کے نعروں سے۔ تو کیا کہا اعلیٰ حضرت نے جو سبق میں پڑھا رہا تھا آپ کو، با خدا خدا کا نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو یعنی اللہ کی بارگاہ سے، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، یہیں سے مراد مدینہ پاک، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں یعنی حضور کے قدموں میں جو نہیں پہنچا، جو حضور تک نہیں پہنچا۔ بابا جی پڑھا کرتے تھے نا، بڑے کم نصیب ہیں وہ جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے۔ یہ امام احمد رضا کی بات کا ترجمہ کیا بابا جی نے، بڑے کم نصیب ہیں جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے، دل یار۔ مطلب یہ کہ مدینے جانا کمال نہیں ہے، مدینے والے تک پہنچ جانا کمال ہے۔ مدینے جانے کے لیے مدینے جانا پڑے گا، اور مدینے والے تک جانے کے لیے کہیں نہیں جانا پڑے گا۔ ہاں، فیض آباد میں لبیک کا نعرہ لگانا پڑے گا، رحمت للعالمین مسجد کے سامنے دھرنے میں جانا پڑے گا، داتا کی چوکھٹ سے گزر کر جی جی روڈ پر جا کے برستی ہوئی گولیوں میں رقص کر کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگانا پڑے گا۔ مدینے جاؤ نہ جاؤ، مدینے والے تک پہنچ جاؤ گے۔ بابا جی علامہ اقبال کی بڑی باتیں سنایا کرتے تھے، اشعار سنایا کرتے تھے، تو بابا جی کی روح کو خوش کرنے کے لیے آخر میں اس موضوع کو مکمل کرتے، حکمت عملی کے تحت کوئی پالیسی وضع کی جائے تو آڈا کلیجہ کانوں پھٹنا پہ، چورو پیڑا ہور تے پھکیاں ہور، پیڑا ہور تے پھکیاں۔ ہمارا بابا ہمیں گھٹی پلا گیا ہے، سبق پڑھا گیا ہے کہ بچوں کسی وال تکنان نہیں، تکنا ہے تے گنبد خضرا وال تکنا، کسی وال ہاتھ ودانا نہیں، ہاتھ ودانا ہے تے مدینے وال ہاتھ ودانا، کسی دے بوے تے جانا، بوے تے جانا ہے تے بی بی آمینہ دے بوے تے جانا۔ ہمیں نہ کسی اتحاد کی ضرورت ہے، نہ کسی کی، ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے۔ کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا، وردیاں گولیاں جیسی کسی دے بوے نو نہیں کھڑکایا تے ہون کسی دے بوے تے جانا ہے۔ اب دنیا دیکھے گی، اب ہر کوئی آئے گا تو بابا خادم کے دروازے پر آئے گا، اور آنا شروع ہو گئے نہیں۔
اپنے پیو دادے دی قبر دے کدی پھل نہیں پائے ہوں گے، بابے دی قبر دے آگے پھل پہ پاندے بات سمجھ آئی نا؟ رضا کے سامنے کی تاب کس میں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امام احمد رضا، رضا کے سامنے کی تاب کس میں، فلکوار اس پہ تیرا ذل ہے یا غوث۔ بابا جی دی قبر تے جا کے کھلو وہ تے اندروں بھی آواز آندی ہوئے گی، بچے ہو اسا غوث پاک دے مرید ہاں تے اساں کسی دے بوئے دے کشکول پھڑ کے جانا راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدا، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔